محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک اللہ والے اور ایک ظالم ڈاکو کا۔ جب اس ظالم ڈاکو نے ایک نیک لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مصر کے شہر منصورہ کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک خلیل نامی ڈاکو تھا۔ وہ ڈاکو بہت ہی ظالم تھا۔ اس کی دہشت اور خوف سے پورے گاؤں والے کانپتے تھے۔ یہاں تک کہ بہت سی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام صاحب نے اس کو ہدایت کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کاموں سے باز آ جائے، کیونکہ امام صاحب نے اس کے اندر رحم دلی دیکھی تھی، کیونکہ اس ڈاکو میں ایک بہت بڑی صفت تھی کہ وہ اپنے گاؤں کے کسی آدمی سے کچھ بھی نہیں کہتا تھا اور نہ ہی ان کو لوٹتا تھا، یہاں تک کہ گاؤں میں موجود غریب لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ظالم بھی تھا۔ لیکن اس ڈاکو نے امام صاحب کو پورے گاؤں کے سامنے رسوا کر ڈالا۔ اب اس ڈر کی وجہ سے کبھی بھی کوئی اس ڈاکو کو کچھ نہ کہتا۔ سارے گاؤں والے اس سے تھر تھر کانپتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک لوہار تھا جس کا نام انجم تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس کی بیوی اس کی بیٹی کی پیدائش کے وقت وفات پا گئی تھی اور ساری زندگی انجم نے محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، لیکن اب وہ انجم بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ان گاؤں والوں کے لیے ایک پانی کا ذریعہ ایک ندی تھی، جس سے تمام گاؤں والے پانی پینے کے لیے بھی استعمال کرتے اور کھانے پینے کے لیے بھی اسی ندی کا پانی استعمال کرتے۔ اب اس کی بیٹی نے کہا کہ بابا جان، ساری زندگی میں گھر سے کبھی نہیں نکلی، یہاں تک کہ میں نے بغیر نقاب کے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، لیکن آپ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ سے پانی کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا اور ندی گاؤں سے بہت دور ہے۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جاؤں گی اور گھر کی ضرورت کا پانی لے آؤں گی۔ اب اس کے بوڑھے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ اس نے مجبوری میں اپنی بیٹی کو کہا اور اجازت دے دی، تم ندی میں جانا اور پانی بھر کر لے آنا۔ ایک دن اس ڈاکو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ندی پر اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اس لوہار کی بیٹی پر پڑ گئی۔ اس ڈاکو نے کبھی بھی اتنی حسین و جمیل لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ اپنے ساتھی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں رہتی ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، یہ لڑکی اسی گاؤں کی رہنے والی ہے، یہ فلاں لوہار کی بیٹی ہے۔ ساری زندگی اس نے اپنے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا، لیکن اب اس کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اس لیے یہ خود اپنی سہیلیوں کے ساتھ ندی میں پانی لینے کے لیے آتی ہے۔ یہ سن کر ڈاکو نے اپنے ساتھی کو کہا، اس لڑکی کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ خلیل ڈاکو کا ایک ساتھی اس لڑکی کے پاس گیا اور کہا، تمہیں ہمارا سردار بلا رہا ہے۔ یہ سن کر لوہار کی بیٹی نے کہا کہ تمہارے سردار کے پاس میں کیوں جاؤں اور وہ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس ڈاکو کے ساتھی نے کہا، ہمارا سردار حکم دیتا ہے، وہ کسی کے پاس خود چل کر نہیں آتا، لہٰذا تمہیں ہمارے سردار کے پاس چلنا ہوگا۔ جب یہ بات اس آدمی نے کہی تو اتنے میں لوہار کی بیٹیوں کی سہیلی نے کہا کہ یہ ہمارے گاؤں کا بہت بڑا ڈاکو ہے، سارے گاؤں والے اس کے خوف سے کانپتے ہیں، اگر یہ تمہیں بلا رہا ہے تو تم اس کے پاس چلی جاؤ، ورنہ یہ غصے میں آ کر تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لوہار کی بیٹی اس ڈاکو کے پاس آئی اور جا کر کہنے لگی، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے تم جیسی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، لیکن اگر میں چاہتا تو تیری عزت کو اسی جگہ تار تار کر سکتا ہوں، لیکن تم بہت خوبصورت ہو اور اسی وجہ سے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم سیدھا اپنے گھر جاؤ، اپنے باپ کو کہو کہ آج رات وہ کسی دوسرے گاؤں چلے جائے اور تمہیں گھر میں اکیلا چھوڑ دے، اور اگر تیرے باپ نے میری بات نہ مانی تو تیرے باپ سمیت تمہیں بھی اور تمہارے گھر کو بھی جلا دوں گا۔ یہ سن کر خلیل ڈاکو کے منہ پر اس لڑکی نے کھینچ کر تھپڑ مارا اور بولی کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے گھر کے قریب آئے اور میری طرف نظر اٹھا کر دیکھے، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ اس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ جب لوہار کی بیٹی نے تھپڑ مارا تو اس کی سہیلیاں سمجھ چکی تھی اب یہ ڈاکو اس کو یہاں سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور غصے سے صرف دانت پیستا رہا۔
उसके साथियों ने कहा कि हुजूर इजाज़त दें, इस लड़की को यहाँ इसी वक्त नंगा कर देते हैं। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं करना। अपने एक सिपाही को उसने पैगाम भिजवाया कि जाकर उस लोहार को कहो कि आज रात तुम किसी दूसरे गांव चले जाना और अपनी बेटी को अकेले घर छोड़ देना। अगर तुमने ऐसा ना किया तो वह डाकू आज रात तुम्हारे घर को आग लगा देगा और तुम दोनों को जलना पड़ेगा। यह खलील डाकू का पैगाम लेकर जब उस साथी अंजुम लोहार के पास पहुंचा तो वो खौफ से कांपने लगा और परेशान हो गया। या तो अब दोनों को जिंदा जलना होगा या फिर अपनी बेटी को इज्जत को तार तार करवाना होगा। वो लोहार अपनी बेटी के पास गया, पूरी बात उसको बताई। उसकी बेटी ने कहा कि बाबा जान आज आप शाम कहीं चले जाएं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस लोहार ने कहा कि बेटी मेरे पास आखिरी रास्ता है, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। वो लोहार अपने गधे पर सवार होकर शहर के काजी साहब के पास गया, उसे सारी सूरत हाल के बारे में बताया। जब काजी ने उस डाकू के बारे में सुना तो उसने कहा अभी इसी वक्त अपने गधे पर सवार होकर अपने घर चला जा। उस डाकू को सिर्फ ये पता चल गया कि तू मेरे पास मदद मांगने के लिए आया था तो मेरी बेटी को भी उठा कर ले जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे मेरी बेटी की इज्जत बहुत अजीज़ है और मुझे ये मेरा ओहदा भी बहुत अजीज़ है। उस वो लोहार तो मायूस होकर अपने घर लौट आया और अपनी बेटी को बताया तो उसकी बेटी ने कहा कि बाबा जान मेरे पास आखिरी रास्ता है, अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो मेरी इज्जत भी बच जाएगी और उस डाकू की ज़िंदगी भी बदल जाएगी, वो सीधे रास्ते पर आ जाएगा। ये सुनकर लोहार ने अपनी बेटी से कहा कि तुम करना क्या चाहती हो। लोहार की बेटी ने कहा कि बाबा जान बेशक खलील डाकू बहुत जालिम है और बहुत बड़ा डाकू है, लेकिन उसके अंदर मैंने रहम दिली भी देखी है, उसके अंदर मैंने एक छुपा हुआ इंसान भी देखा है। वो लोहार अपनी बेटी को कहने लगा कि तुम्हारा मकसद क्या है। तो लोहार की बेटी ने कहा कि बाबा जान जब डाकू ने नदी के पास मुझे कहा था आज रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ तो मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था, और जब मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा तो वो चाहता तो वही मुझे तार तार कर सकता था, लेकिन उसने ये करना बेहतर नहीं समझा और उसके अंदर छुपे अच्छे इंसान ने कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है। और इतना बड़ा डाकू जिसके नाम से बड़े शहर के काजी थर थर कांपते हैं, उस डाकू को मैंने मारा लेकिन उसने मुझको हाथ भी नहीं लगाया। मुझे उसकी ये अदा बहुत पसंद आ गई। बाबा जान मैं चाहती हूँ कि उस डाकू को सीधे रास्ते पर लाऊं, अपने मज़हब के मुताबिक उसके साथ निकाह करूं, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, लेकिन उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। लोहार ने कहा कि बेटी वो कौन सा रास्ता है। उसने कहा कि बाबा जान आप हमारे पड़ोसी से एक घोड़ा मांग कर लाएं, क्योंकि शाम से पहले मुझे जंगल में जाना है। उस जंगल में एक अल्लाह वाले रहा करते थे जो कि बहुत ही नेक थे, लोगों के फैसले बड़े ही आसानी से हल कर दिया करते थे। उस लोहार ने अपनी बेटी से कहा कि हमें उस जंगल तक कौन पहुंचाएगा। उसकी बेटी ने कहा कि ये मेरा काम है, आप घोड़ा मांग कर ले आइए। लोहार उसी वक्त दौड़ता हुआ अपने पड़ोसी से घोड़ा मांग कर लाया। उसकी बेटी अब घोड़े पर सवार हुई और सीधा उस जंगल में अल्लाह वाले के पास पहुंच गई। वो अल्लाह वाले दरख्त के नीचे असर की नमाज अदा कर रहे थे। इतने में उनके एक शागिर्द ने देखा कि बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की खड़ी है। वो शागिर्द उससे जाकर पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। उस लड़की ने कहा कि मैं वक़्त के वली के पास आई हूँ और इस वक्त मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अल्लाह वली ने नमाज मुकम्मल की और उस लड़की को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि बेटी तुम यहाँ क्या लेने आई हो। उस लड़की ने कहा कि ए अल्लाह के वली, मेरी एक दरख्वास्त है कि आप अपने करीब जितने भी शागिर्द हैं उनको बाहर भेज दीजिए। अल्लाह वाले ये सुनकर हैरान कि आखिर ये लड़की कहना क्या चाहती है, कहीं इसके जहन में कोई गलत हरकत तो नहीं है। लेकिन ये सुनते ही अल्लाह वाले ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि तुम सब बाहर चले जाओ। वो सब बाहर चले गए तो उस लड़की से उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो। उस लड़की ने कहा कि हज़रत मैं दूसरे गाँव से आई हूँ
ہوں، میں انجم لوہار کی بیٹی ہوں۔ میرے بابا نے ساری زندگی مشکلات میں گزاری اور مجھے عزت کے ساتھ بڑا کیا، لیکن آج رات اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو وہ خلیل نامو ڈاکو میری عزت کو تار تار کر دے گا۔ یہ سن کر اللہ والے طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میں ابھی وقت کے قاضی کے پاس جاتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ اس کا سر قلم کر دے۔ وہ لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی کہ وقت کا قاضی بھی اس سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ پھر اس لڑکی نے اللہ والے کو کہا کہ اے وقت کے ولی، میں چاہتی ہوں کہ اس کو کسی قسم کی کوئی سزا نہ دی جائے۔ تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ وہ ڈاکو تو تیری عزت لوٹنا چاہتا ہے، تم اس کی جان بچانا چاہتی ہو، آخر بات کیا ہے؟ اس لڑکی نے پورا واقعہ ان کو بتایا اور اس نے کہا کہ اس ڈاکو کے پیچھے ایک اچھا انسان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی ایسی ترکیب نکال دیجئے جس سے وہ ڈاکو سیدھے راستے پر آ جائے اور میری عزت بھی بچ جائے۔ یہ سن کر وہ بہت ہی گہری سوچ میں پڑ گئے اور پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد سوچنے کے بعد انہوں نے کہا تم اپنے گھر چلی جاؤ اور گھر جا کر تم اپنے بابا کو کہنا وہ گھر سے جانے سے پہلے ایک کتا اور ایک بکرا ذبح کرے اور کتے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کو دروازے پر پھینک دے اور آنے والوں کو یہ پتہ لگے کہ کتا ذبح کیا گیا ہے۔ یہ سن کر لوہار کی بیٹی نے کہا حضور آخر کتے اور بکرے کو ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے جب تمہارا بابا کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت نکال کر پھینک دے گا اور اس کی کھال کو اس دروازے پر رکھے گا، بکرے کو ذبح کر کے اس کا گوشت تم پکا لینا، اور جب وہ ڈاکو اندر داخل ہوا تو وہ اپنے سامنے پکا ہوا بکرا رکھ دینا، اس کو کھانے لگ جانا۔ جب وہ ڈاکو دروازے پر پڑا ہوا کتا دیکھے گا اور تمہیں گوشت کھاتا ہوا دیکھے گا، وہ سمجھے گا کہ تم کتا کھا رہی ہو، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ لوہار کی بیٹی بہت عقل مند تھی، وہ اللہ والے کی پوری بات اور ان کا مقصد سمجھ چکی تھی۔ وہ اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور جا کر اپنے باپ کو اسی وقت اس نے پوری تفصیل سے بات بتائی اور کہا بابا آپ نے ایسا ہی کرنا ہے۔ لوہار باہر گیا، ایک کتا پکڑا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت نکال کر پھینک دیا اور اب اس کی کھال دروازے پر رکھ دی۔ اب آنے والے کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت نکال لیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس نے بکرا ذبح کیا اور اس کا سالن بنانے کے بعد اپنی بیٹی کے آگے رکھتے ہوئے وہ لوہار اپنے گدھے پر سوار ہوا اور اپنی بیٹی کی عزت کو اللہ کے حوالے کرتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ ڈاکو کے گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی، اس کی بیٹی اب بکرے کا گوشت کھانے لگی۔ جیسے ہی وہ ڈاکو اندر داخل ہوا اس نے دروازے پر پڑا ہوا کتا دیکھا اور پھر لوہار کی بیٹی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے نفرت میں کہا کہ یہ تم کیا کھا رہی ہو؟ تو لوہار کی بیٹی نے کہا کیوں کیا ہوا؟ اس نے پھر نفرت سے کہا کہ بتاؤ تم کیا کھا رہی ہو؟ لوہار کی بیٹی نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے کتا ذبح کیا اور اس کا پکا ہوا گوشت کھا رہی ہوں۔ جب یہ بات اس ڈاکو نے سنی تو وہ لوہار کی بیٹی سے دور کھڑا ہو گیا اور سخت نفرت کرنے لگا۔ اس کے بعد واپس جانے لگا تو اتنے میں پیچھے سے لوہار کی بیٹی نے آواز دی اور کہا کہ ڈاکو کیا ہوا؟ تو واپس کیوں جا رہا ہے؟ جس لڑکی کو تو پانے کے لیے تم نے اتنا انتظار کیا اب خالی ہاتھ کیوں لوٹ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جو لڑکی کتے کا گوشت کھا سکتی ہے اس کو پانا تو بہت دور کی بات، میں اس کو چھونا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر لوہار کی بیٹی مسکرانے لگی اور کہا ذرا اپنے بارے میں تو سوچو، میں نے صرف کتے کا گوشت کھایا اور تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتے۔ تم خود سوچو جب تم مرو گے تو کیا تمہارا اور ہمارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا جس نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو لوٹا، کتنوں کو قتل کیا، کتنوں کا خون بہایا؟ کیا تم جیسی انسان کو اللہ اپنے سامنے آنے دے گا؟ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ اپنے بارے میں کبھی سوچا؟ جب اس لوہار کی بیٹی کی یہ بات سنی تو اس کی باتیں اس ڈاکو کے دل کو جا لگی اور وہ وہیں رک گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس لڑکی نے صرف کتے کا گوشت کھایا اور میں اس سے اتنی سخت نفرت کر رہا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس انسان نے ساری زندگی لوگوں کی عزت کو لوٹا، حرام
حرام کا مال کھایا، جس نے اپنی زندگی میں کبھی ایک حلال کا نوالا نہیں کھایا، وہ قبر میں اپنے نبی کے سامنے کیسے پیش ہوگا؟ میرے انجام کا کیا ہوگا؟ میرا اللہ مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہوگا؟ یہی سوچ سوچ کر وہ اسی وقت زمین پر گرا اور اللہ سے حضور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ اے میرے مالک، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آج تک میں بڑے بڑے گناہ کرتا رہا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آخر میں کس منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ منظر جب لوہار کی بیٹی نے دیکھا تو وہ مسکرانے لگی۔ اس ڈاکو نے کہا کہ تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ جو تمہارے سامنے گوشت پڑا ہوا ہے بہت قیمتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ قیمتی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کتے کا گوشت ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو بکرے کا گوشت ہے۔ صرف تمہیں سبق سکھانے کے لیے میں نے کتے کو ذبح کروایا۔ اب یہ گوشت میرے لیے دنیا جہاں کے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جس کے بعد انجم لوہار کی بیٹی نے اپنی محبت کا اظہار اس خلیل نامی ڈاکو سے کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے نکاح کر لیا اور اس ڈاکو نے ساری زندگی کے لیے چوری اور ڈاکو اور زناکاری جیسے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد لوہار کے ساتھ محنت مزدوری کر کے زندگی گزارنے لگا۔ وہی ڈاکو جس کے نام سے شہر کے بڑے سے بڑے سردار، قاضی تھر تھر کانپتے تھے، گاؤں کی لڑکیاں نام سنتے ہی خیموں میں چھپ جایا کرتی تھیں، جس کا نام سن کر بچے رونا بند کر دیتے تھے، وہ ڈاکو اللہ والے کی عقل مندی اور اس بہادر لڑکی کی وجہ سے نیک انسان بن گیا اور اتنا عاجز بنا کہ پھر وہ اس کے بعد صرف اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اس گاؤں میں اس نے بہت سارے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ! جب اللہ پاک کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو